الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسند نبينا مولانا معوانا ملجانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله احباب محبت ذی مرتبت سامعین کرام علاقہ بھر دے علماء مشائخ اہل سنت تشریف فرمائیں اور جڑے آپ اس پروگرام دے منتظمین ہیں میں دعا گواں اللہ تعالیٰ انہاں دے مال و جان وچ خیر و برکت نصیب فرمائے۔ میں اور تسی جس دور وچ زندگی بسر کر رہے ہیں یہ انتہائی خوفناک زمانہ جا رہا ہے۔ ہر طرف بے دینی، بدعمالی اور بدعقیدگی اور بے حیائی دے طوفان برپا نے، اور بالخصوص اہل امام دے خلاف روزانہ نئی تو نئی سازش کیتی جا رہی ہے۔ پوری توجہ جناب، میں مہمان ہاں تھوڑے تو کچھ نہیں منگدا، صرف توجہ منگدا۔ لیکن اس دور باطل دے اندر جام دے ڈاکو کم ہیں، ایدی آواز بالکل سادہ کر دیو، اور امام دے ڈاکو زیادہ ہیں۔ لیکن میں حدیث شریف تو اپنی بات دا آغاز کرنا۔ نبی رحمت آقا نعمت نے فرمایا قیامت دے قریب فتنے زمین تے انج آویسن جے میں بارش دی قطریاں دی تعداد ہوندی، ہر طرف فتنے ہونگے۔ یا رسول اللہ اس وقت ایمان کی دا بچے گا؟ میں آہستہ بولنا ہے، تسی بھی آہستہ سن لینا۔ سرکار نے فرمایا اس وقت ایمان او دا سلامت رہے گا جدا تعلق اہل حق نل قائم رہے گا۔ فرمایا ایمان او دا سلامت رہے گا جدی نسبت ناتا ربط رشتہ اہل حق نل قائم رہے گا، یعنی علماء اور صوفیاء۔ اور اس دور صحبت دا بڑا اثر ہے۔ اگر صحبت اچھی ہوئے گی تو زندگی دا مزاج اچھا بن جائے گا، اگر صحبت پلیت ہو جائے گی تو پوری زندگی گندہ ہو جائے گی۔ صحبت سال تورا سال کنت، صحبت تال تورا تال کنت۔ اچھے انسان دی صحبت انسان نو اچھا بنا دیں دی، اور برے انسان دی صحبت انسان نو برا بنا دیں دی۔ بلکہ میں نے ایک بڑی خوبصورت گل یاد آ گئی۔ حضرت مالک بن دینار نے اپنے بھانجے نو نصیحت کر کے فرمایا یا مغیرہ، او بھائی جی پانی پونی بعد اچ میرا دھیان پہلے، یا مغیرہ انظر کل اخ لکا و صاحب لکا و صدیق لکا و اخ لکا۔ اے میرے بیٹے اپنے دوستوں پہ نظر رکھ، اپنے بھائیوں پہ نظر رکھ، اپنے سجنہ تے نظر رکھ۔ اگلی گل بہت ڈاڈی ہے جدا مینوں بھی لطف آئے گا۔ فرمایا کیا تیرے سجنہ دی صحبت دی وجہ تو تینوں کوئی دینی نفع ہے؟ پوری توجہ، جن سے تیرا تعلق ہے، جیڑا تیرا پیر ہے پنجابی چ کہہ دیگے، جیڑا تیرا بیلی ہے، جیدے نال تیری یاری ہے، جیڑا تیرا سجن ہے، جیڑا جیدے نال تیری محبت ہے، کیا ان کی محبت کی وجہ سے تمہیں کوئی دینی نفع ہے؟ اگلی گل فقیر وڈی گل کردہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے دوست کی صحبت کی وجہ سے تمہیں دینی نفع نہیں ہے تو وہ تیرا دوست نہیں دشمن ہے، اور تمہیں کفر تک لے جائے گا۔ تو فرمایا دوزخ تیرا مقدر بن جائے گا۔ تے اگر تیرا تعلق ہویا داتا صاحب نال، صرف سنی بندے نو بولنے دی اجازت ہے نا جناب۔ اگر تیرا تعلق نفیس ہویا اور تینو دین دی طرف رغبت کی تھی، تے فرمایا اس صحبت دی برکت دی وجہ تو اللہ تیرے ظاہر نو بھی پاک کر دے گا، خدا تیرے باطن نو بھی پاک فرما دے گا۔ اور ایک بزرگ ایتا ہے علیحدہ عنوان ہے نا، فقیر دیتے گل کرے تے رات گزر ویسی ایک بزرگ میرا حافظہ خطا کر رہے ہیں، میں نے نام یاد نہیں، رب دے گھر کعبے جا کے دعا کر دے سن یا اللہ میرے سجنہ نو ٹھیک رکھیں۔
اس تو پنجابی میں کوئی نہیں سوکھی ہوندی. یا اللہ میرے سجنا نو ٹھیک رکھیں. مریداں کیا پیر جی گل تسی سجنا دی کر دے ہو, بچے بھی نال نے انہاں دی دعا نہیں منگ دے, پترا دی دعا نہیں منگ دے, اپنی برادری دی دعا نہیں منگ دے, سجنا دی دعا کیوں منگ دے ہو؟ پھر وڈی گل کر دیتی. فرمایا میرا زیادہ وقت اپنے سجنا چ گزردا ہے, او ٹھیک رہن گے میں بھی ٹھیک رہاں گا. بس صحبت نفیس رکھنی. اگر صحبت رافضی نہ رکھو گے تو رافضی بن جاؤ گے. خارجی نال تعلق ہوئے گا تو پھر وہ صحبت دی وجہ تو نحوست پیدا ہو جائے گی. حضرت امام غزالی کتنا بڑا عالم ہے حضرت امام غزالی, پر آپ دی گل سنو تے ہاتھ ٹھر ویسی. حضرت امام غزالی نے فرمایا صحبت اثر رکھ دی ہے تے کئی چول قسم دے بندے ہر دور چ ہوندے نے. ایک جاہل آدمی حضرت امام صاحب دے کول آ کے آندا صحبت اثر نہیں رکھ دی. آپ نے پھر ایک مثال دیتی, سنو. پھر آپ نے فرمایا اگر اگ دا بھانبڑ ہوئے تے انسان دامن بچا کے بھی رکھے تے او کپڑیاں تے کوئی نہ کوئی تنکا اگ دا گر جاندا ہے اور کپڑے جل جاندے نے. او منافق بے دین ولیاں دا دشمن سی, او گھر گیا تے انہیں اگ جلائی, کپڑے بچا کے رکھے تے واپس آ کے آندا ہے میرے کپڑے کوئی نہیں سڑے. ہن بھی جے تسی چپ رہے تے مینوں دکھ ہونا ہے. امام صاحب نے فرمایا چپ ہوئے, کپڑے تے نہیں سڑے, سیکا تے لگیا نا. پاویں تیرے کپڑے نہیں سڑے پر سیکا تا لگے نا. گستاخ دی صحبت دی وجہ تو ودی نحوست تیرے وجود تے آئے گی. بے دین, بے حیا, مرتد, بد عقیدہ, رافضی, خارجی, تفصیلی, ناسبی, ہر طرف دا اے گندا آدمی جدو دی صحبت وچ بیٹھو گے باطن پلیت ہوئے گا. تے جے تعلق ہوے داتا علی نال, مہر علی نال, غوث جلی نال, امام احمد رضا نال. ایک پنجابی دا جملہ ہے حقیقت تے مبنی. انہوں نے جی نظر بد ہو گئی. میں کہا جی تینوں بد دی نظر لگ سکتی ہے. صحبت اثر رکھتی ہے. اور قرآن نے باقاعدہ اس پورے ضابطے نو بیان کر دیتا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. علماء موجود ہیں, تفسیر مظہری اس تو علاوہ تمام مفسرین کرام نے اس بات پہ کلام شروع کر دیتا. اور کیا ڈاڑی گل کی تھی. فرمایا قرآن کی ایک آیت میں جب دو حکم آئے اور اکٹھے آئے دونوں فرض ہیں. میں تھوڑی جی مثال دینا اگر میرا جوان جاگدا ہے, میں وقت ضائع کرنا آدمی نہیں ہوں, پوری توجہ. فرمایا یقیمون الصلاۃ و یؤتوا الزکات, نماز قائم کر اور زکات دے. جے میں نماز فرض ہے بہت مہربانی, ایویں زکات فرض ہے. قرآن دا دوسرا مقام وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا اللہ دی عبادت کرو, ماں باپ نال حسن سلوک کرو. جیویں عبادت فرض ہے ایویں ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا فرض ہے. قرآن دا تیسرا مقام ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. آیت ایک کے حکم دو ہے. فرمایا اللہ تو ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو. جیویں اللہ تو ڈرنا فرض ہے ایویں وسیلہ تلاش کرنا بھی فرض ہے. ہن وہی بولے گا جی دادی سنی ہوئی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ تو ڈرو تے اللہ والےاں دے نیڑے ہو جاؤ. رب کعبہ دی قسم ہے جویں اللہ تو ڈرنا فرض ہے ایویں ولی دی بارگاہ وچ بیٹھنا بھی فرض ہے. قرآن دا اصول ہے, قرآن مطالبہ کر رہا. اور ساڑھے نزدیک میں کیونکہ بندے ویکھ کے تقریر نہیں کرتا بھی کیڑا کیویں بیٹھا ہے, نہیں, فقیر اپنی گل کرتا ہے. اب ہن اگلا سوال ہے بھی وہ پاک کون ہے, صادق کون ہے, پیر کون ہے. کتے لڑانا پیر دی علامت نشانی ساڈے نال دا بولے. کتیاں والا سنیاں دا پیر, میلے والا سنیاں دا پیر, زنانیاں دا ناچ کراؤن والا سنیاں دا پیر, لکی رانی والا سنیاں دا پیر, تیرا میرا پیر. آج مرزے جیسا ظالم بھی بھوکیاں دا بابے شاہی کوئی نہیں. میں کہ تو بابے ویکھے ہی کوئی نہیں. کتے لڑانا والا ساڈا بابا نہیں, گولڑے دا مہر علی ساڈا بابا. ہاں بھنگ پین والا ساڈا بابا نہیں, لاہور دا داتا ساڈا بابا. ہن بھی وہی بولے جی طبیعت بولے اوے میلے کروان والا ساڈا بابا نہیں, اجمیر دا معین الدین ساڈا بابا. ولی کون ہے, ولی کون ہے؟ ولی کا تعارف یہ نہیں ہے کہ ابا ولی سی, یہ دادا ولایت ایک اپنی شے اور وہبی شے اللہ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے. یہ بھی علیحدہ عنوان ہے کہ ولایت قصبی شے یا وہبی شے.
لیکن ذہن میں رکھنا سب سے پہلے فرمایا جو ولی ہوگا گستاخ نہیں ہوگا. میں پنجابی دا ترجمہ کر دیا, جو ولی ہوگا فرمایا وہ سنی ہوگا. ولی کی دوسری علامت ہے فرمایا جو ولی ہوگا جاہل نہیں ہوگا. ولی کی تیسری علامت ہے فرمایا جو ولی ہوگا فاسق نہیں ہوگا. اگر آپ دا مزاج اجازت دے وے تو کوئی حدیث شریف وال سفر نہ کر لئیے جناب. فرمایا اذا رأیتم العبد یؤتی زہدا. پڑھا لکھا جوان توجہ کرے بھائی, اب وقت ضائع کر نہیں کر سکتا میں, میری اپنی مجبوری ہے. فرمایا اذا رأیتم العبد یؤتی زہدا فی الدنیا فاقتربوہ. فرمایا جب تم کسی ایسے بندے کو دیکھو جو دنیا سے بے نیاز ہو جائے, میں ذرا سمجھان لگیا. فرمایا جب تم ایسے بندے کو دیکھو جو دنیا سے بے نیاز ہو جائے فاقتربوہ. فرمایا دے نیڑے ہو جاؤ. اللہ دے ولی, ولی کون ہے؟ فرمایا جو دنیا میں رہے پر اس کے وجود میں دنیا نہ رہے. ایسا بندہ جو دنیا سے بے نیاز ہو جائے فرمایا دے نیڑے ہو جاؤ. ملے گا کی؟ فرمایا تن بھی پاک ہو جائے گا, من بھی پاک ہو جائے گا. حدیث نمبر, میں اونچی سننا, 2 حدیث سنا رہا ہوں, کٹا وجہ نہیں ہے, اور یہ حدیث ہے میرے رسول کی. فرمایا یقول لا تصاحبوا الا مومنا. فرمایا جب بھی صحبت اختیار کرو مومن کی کرو, تعلق بناؤ مومن سے بناؤ, رشتہ بناؤ مومن سے بناؤ, دوست بناؤ مومن کو بناؤ, سجن بناؤ مومن کو بناؤ. لیا قرآن میرے سر تے رکھ, پیر بناؤ مومن کو بناؤ. شریعت کا باغی میرے نال نہیں بولنا جڑا ساڈے نال ہے. شریعت کا باغی پیر پاویں ہوا چڈے, شریعت کا باغی پیر نہیں ہے. فرمایا صحبت اختیار کرو تو مومن کی کرو. حدیث نمبر 3. فرمایا این المتحابون بجلالی اليوم اذلهم فی ذلی یوما لا ذلا الا ذلی. جڑا آندا نا میں کدے نہیں بولیا, تگڑا ہو جائے. سرکار نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, اذا السماء انفطرت, آسمان پھٹ جائے گا, تارے بکھر جائیں گے, قبراں والے قبراں چوں باہر آن گے. پھر فرمایا این المتحابون بجلالی اليوم اذلهم فی ذلی یوما لا ذلا الا ذلی. کوئی سایہ نہیں ہوئے گا پر جنہیں دنیا سے رہ کے اللہ دے ولیاں نال پیار کیتا, جنہیں دنیا سے رہ کے اللہ دی وجہ تو اللہ دے بندیاں نال پیار کیتا. پھر فرمایا ایسے بندے نو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے گا. سبب نماز ہے, روزہ ہے, نا سبب کیا ہے؟ فرمایا این المتحابون بجلالی اليوم اذلهم فی ذلی یوما لا ذلا الا ذلی. قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا پر داتا صاحب دا نوکر عرش دے سائے سے کھڑا ہوئے گا. میرے نالو بولے جڑا سنی ہے بالکل, خواجہ صاحب دا نوکر عرش دے سائے. فرمایا جس نے اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے. میں آپ کو بازار کی بات نہیں سنا رہا, کیمرہ میرے سامنے لگا ہے, کوئی اخبار نہیں ہے, کوئی واقعہ نہیں ہے, کوئی ٹوٹا نہیں ہے, حدیث ہے. اور آج ہم نے 2 نمبر بندوں کو, جب 2 نمبر بندوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے, پھر امام تباہ ہو گیا, پھر سب کچھ گیا. پیر تو ہوتا ہی وہ ہے جدے ہاتھ تے ہاتھ رہیے تے اب ہی پاک ہو جائے, تے اب ہی پاک ہو جائے. فرمایا جو میری وجہ سے میرے بندے کی مجلس میں بیٹھا, جو میری وجہ سے میرے بندے کی زیارت کی, جس نے میری وجہ سے میرے بندے کی خدمت کی, جو میری وجہ سے, وجہ رب ہے. اور شرک کی پھکی دینے والے ظالموں, تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے کی میں کہہ رہے ہیں. تم عقیدے والے سنت تے گل نہ کرے جے, ورنہ دلائل ساڈے کول بہن. فرمایا جو میری وجہ سے میرے بندے کی زیارت کرے, میری وجہ تو میرے بندے دی خدمت کرے, میری وجہ تو میرے بندے دی صحبت وچ بیٹھے, میری وجہ تو میرے بندے دی مجلس اختیار کرے, اللہ پھر پنجابی اچھی نہیں بولنا, سن توجہ نال لیا جے. فرمایا جڑا سجنا نال پیار کرے گا نا سجن ہو جائے گا. ہوئے 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 ہوئے, یہ ترجمہ کو اور بنتا ہے, آپ وہ بھی کر لینے. وجبت محبتی, ایسے بندے پہ رب کی محبت
محبت واجب ہو جائے گی. ہن کر ترجمہ. فرمایا جیڑا سجنا کول بہے گا سجن بن جائے گا. کیوں؟ فرمایا جیڑا میرے ولی کی صحبت میں بیٹھے گا خدا کا بھی پیارا بنے گا. مدینے والے مصطفیٰ. میرے نبی کی حدیث نہ ہو صحیح نہ ہو تو پھر مجرم. عربی حضور کی بارگاہ میں آیا, کتنا صحبت اثر رکھتی ہے, اور آ کے بننے ہویا تھا نالا ہے مدینے والے مڑ قیامت کدوں آنی. علماء موجود ہیں, قیامت کوئی سوکھے جے دن دا نا نہیں ہے. سورہ انفطار نازل ہوئی, صحابہ بے ہوش ہو گئے. اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْقَوَاكِبُ انْتَصَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. سستا میں نہیں آتا, آپ لائٹ نہ لیں, ہمیں پوری تقریر لذت سے سنیں. اذا السماء اذا السماء اذا السماء اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. یہ قیامت ہے. یہ کیا ہے؟ آسمان پھٹ جائے گا, قیامت ہے. تارے بکھر جائیں گے, قیامت ہے. قبروں والے قبروں سے باہر آئیں گے, قیامت ہے. ماں پتر سے دوڑے گی, قیامت ہے. سوا نیزے پہ سورج آئے گا, یہ قیامت ہے. اے تانبے کی زمین ہوگی, یہ قیامت ہے. 50,000 سال کا دن ہوگا, یہ قیامت ہے. پر صحابی اندر حضور ہو کدوں آئے گی؟ کب آئے گی قیامت؟ اب میرے نبی بھی تو کریم تھے نا, اپنے غلام تک کے فرمائے سجنا قیامت دا پوچھتے ہیں, تیاری تو ہو سی جی, تیاری کی تھی. ہن صحابی بھی یہ نہیں آکھا جناب 2 سلنڈر نے تو میں جانا پنڈو پنڈ. صحابی نے یہ بھی نہیں کہا کہ حضور میرے کو تو نمازاں پڑھیاں تے حجاں پڑھیاں تے میں تو نہ. صحابی کا جملہ سنو اور دل والی سبحان اللہ. حضور او بھائی میرے تکنا ایتھے تسی وستے جے, ایتھے. یہ حدیث نہ ہو تو میں مجرم. اب صحابی اور نماز نہ پڑھے ہو سکتا ہے, روزہ نہ رکھے ہو سکتا ہے, صحابی ہو حج نہ کرے ہو, یہ نہیں ہو سکتا. پر اس کا مطلب ہے صحابی کے دامن میں سب کچھ تھا, پر حضور کے سوال کے جواب میں محبت یار کی سامنے رکھ دی ہے. حضور ایتھے تسی وسدے ہو, رب رسول کی محبت ہے. اب میرے نبی نے یہ نہیں کہا اٹھ ہے نمازاں نمازاں پڑھیا کر, ساڈی محبت نے تینوں کی نفع دینا ہے. سرکار قیامت تک دے ہر 2 نمبر بندے نو فیل کر دیتا. میرے نبی فرمایا اچھا ساڈا پیار ہے, جا پھر المرء من ما احبا یوم القیامہ. میں مٹی بولنا ہے, تساں اونچا بولنا ہے. فرمایا پھر سن لے, جیڑا جیدے نال پیار کرے گا نا ایتھے. میں دوبارہ تھوڑی توجہ دا طالباں. فرمایا جیڑا ایتھے بھی سمجھ نہیں ہوندی, جیڑا دنیا چ رہ کے جدے نال پیار کرے گا قیامت والے دن اودے نال ہوئے گا. میں دوبارہ تواڈے سامنے اپنے ہاتھ بن کے آنا, نبیاں نال پیار کرے تے سنی, صدیقاں نال پیار کرے تے سنی, شہیداں نال پیار کرے تے سنی, بدر والےاں دا پیار کرے تے سنی, احد والےاں نال پیار کرے تے سنی, خیبر تے کربلا والےاں نال پیار کرے تے سنی, داتا علی نال پیار کرے تے سنی, مہر علی نال پیار کرے تے سنی. رب کعبہ دی قسم ہے اسی راضی ہاں. کیوں؟ ایتھے بھی پاکاں دے نال آ, اوتھے بھی. حدیث ختم. سرکار نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا, جو جس سے ہن تہن میں نہیں پتا تسی کدے نال کردے جے, جو جس سے. میں واٹس ایپ والے پیار کی بات ہی نہیں کر رہا, جو جس سے. بنا رافضی کو یار, خارجی کو یار, تیرے پلے تیلا نہیں رہنا. فرمایا جو جس سے محبت کرے گا
قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. اگلے جملے حدیث کے ہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں دور بیٹھا تھا, جب حضور کی یہ الفاظ میں نے سنی تو میں اتھو اٹھیا تو ایتھے آ گیا. تے ہاتھ بن کیا کہ قال انس فما فرحنا بعد الاسلام اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک باری پھر فرمایا جے کی آکھے حضور. دو بندے پریشان نے, انہوں دا اپنا مسئلہ ہے, فقیر دا اپنا مسئلہ ہے. حضرت انس حضور کے سامنے آ کے تے پھر ہاتھ بنے. حضور ایک مرتبہ پھر دی لذت بھی نہیں آئی. سرکار نے پھر فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. اور میں واللہ باللہ تعالیٰ کیمرے کے سامنے بات کر رہا ہوں. حضرت انس کہتے ہیں قال انس فما فرحنا بعد الاسلام اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کلمہ پڑھن تو بعد جیڑا سواد اج آیا نا اگے کدے نہیں آیا. قوالی کر دیتی تو انہوں پتہ ہی نہیں لگیا ہوئے, تو انہوں کوئی پتہ نہیں لگیا, تو اسی لیٹ ہو گئے. اور دوبارہ ایک کری کالا انس فرماؤں نے فما فرحنا بعد الاسلام اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد بڑی بڑی خوشی ملی, پر جیڑی خوشی آج ملی ہے نا, جو جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. گھر جا کے بستر تے سوچنا ہے اسی کدے نال محبت کر دیں. ہاں کیا ہماری محبت اللہ والوں سے ہے؟ یہ کیا ہوا کہ کچھ علم کا ظالم آدمی 10 منٹ کا کلپ بنا کے ہمارے بچے کا ایمان متزلزل کر دے. ایڈے ہوڑے تا نہیں. ہاں ماں تا منتا منیاں سن داتا صاحب تل لین لگیا. ایڈا تا ہوڑا میں نہیں. ہاں بھی میں کسے بندے دا 3 منٹ دا کلپ سن کے تے جناب اللہ دے ولیاں نو پہ جاواں. نا 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 سانو تا سکھایا ہی ادب گیا ہے. اور دس ہوئے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. اگے گل کدی ہو رہی ہے؟ والصالحین کون ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. کون ہے؟ وتلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے ولی ہیں. گزر گیا وقت اور تیزی سے گزر رہا ہے. نہ ہمارے باپ دادا رہے نہ ہم رہیں گے. اس وقت پوری دنیا کا کفر اسلام کے مقابلے میں اکٹھا ہو گیا. کوئی ولیاں نو پہ رہا ہے, کوئی صحابہ نو پہ رہا ہے, کوئی اہل بیت نو پہ رہا ہے. اور تہاڈیاں پلیت زباناں اور تسی کیڑے کماں نو پہ گئے ہو؟ میں محمد اویس مرتضیٰ جاتے ہوئے آپ کو ایک نقصہ دے کے جاتا ہوں. ایمان بچانا چاہتے ہو نا تے پاکاں دے سامنے واہ چپ رہن والی قوم دا شکریہ. ایمان بچانا چاہتے ہو. ہم اتنے جوگے نہیں ہیں کہ اپنی عقل کی تکڑیوں پہ تولیں. ہم تو ولی کو نہیں تول سکتے ہوئے. میری طرف دیکھو پھر اس بات کو سنو. ایمان کم اعلیٰ دولت ہے. اگر بچانا چاہتے ہو نا تے پاکاں دے سامنے انج نہیں ہونا. ایسے اگلی بات میں نہیں کر سکتا بھائی جان, یہی بات ہے. اور یہ بالکل ایموشنل بلیک میلنگ سے ہٹ جائیں. یہ سوشل میڈیا کی دنیا, یہ نئی نئی فکر, یہ نئے نئے روڑے, یہ نئے نئے جھگڑے, ان سے تیرا میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ سب دین دشمنوں کی کوششیں ہیں. وہ جبے میں بھی آ سکتا ہے, دستار میں بھی آ سکتا ہے, پگ میں بھی آ سکتا ہے, وہ کسی شکل میں بھی آ سکتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں, آپ کا بھائی ہوں, آپ کا مہمان ہوں. میری بات اچھی لگے تو رکھ لیں. اگر کسی بات پہ نا اتفاق کریں تو بالکل میری بات کو چھوڑ دیں. پر ضمیر کو مطمئن رکھیں, کیا میں مومن بھی ہوں یا نہیں؟ کیا میرے پاس ایمان بھی ہے یا نہیں؟ تعلق پاکانہ رکھنا کہ نہیں جناب؟ ولیاں کو جانا شرک, بدعت, نجائز, حرام, ہاں نہ تو کرو یار. بالکل اللہ پاک تو سلامت رکھے. اللہ پاک تو دنیا و آخرت دی دائمی خیر و برکت عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی
پھر کبھی بات کریں گے دل والوں سے، اللہ آپ کو برکت دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔